السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، ہدا ناولس میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ مہر و مائیں بائی زارا عمران کی ایپیسوڈ نمبر 7 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک ہفتے بعد وہ اپنی کلاس سے فارغ ہو کر پارکنگ ایریا آئی تو ہیزل اور کازل گاڑی میں بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ گاڑی کے اندر آ کر بیٹھی تو وہ جو ہیزل سے بات کرتے ہنس رہا تھا چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کب آئی؟ پھر ایک دم سنبھلا اور سنجیدہ ہو کر گاڑی آگے بڑھا گیا۔ اس کی ہنسی کو پل بھر میں غائب ہوتا دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے ہنسنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا؟ تکلیف سے سوچا۔ گھر تک کا سارا سفر اس کا خاموشی سے گھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گزرا تھا، جبکہ گاڑی میں ہیزل کی چہکتی اور کازل کی آواز گونجتی رہی تھی۔ شام کی نلاہٹ جب آسمان پر پھیلی تو ان کی گاڑی سلطان حویلی کے پورچ میں داخل ہوئی۔ وہ اندر داخل ہوئے تو سب لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ بنا سلام کیے بنا کسی کو بھی دیکھے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں بیٹھے ہر شخص نے اس کی حرکت بغور محسوس کی تھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ ابراہیم نے کازل کو دیکھ کر استفسار کیا۔ تھک گئی ہے یار شاید، اس نے سادگی سے شانے اچکائے۔ انکل آپ کو پتا ہے آج میری اور کازل کی ریس ہے، آپ دعا کرنا میں جیت جاؤں۔ ہیزل صوفے پر آ کر بیٹھی اور پرجوشی سے بتانے لگی۔ سب ہنس دیے۔ وہ پہلی بار خوش نظر آ رہی تھی۔ ابراہیم نے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے پیار دیا۔ اگر ہار گئی تو رونا مت، مجھے لڑکیاں روتے ہوئے بالکل پسند نہیں۔ کازل نے اسے ستایا۔ آپ کو تو لڑکیاں ہی پسند نہیں سوائے اپنی بیوی کے، وہ کہتے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ کازل ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، پھر سر جھٹک کر صوفے پر بیٹھا۔ رات گہری ہوئی اور وہ شام کی آئی ہوئی اب تک کمرے میں بند تھی۔ بستر پر کروٹ بدلتے اس نے ایک نظر سامنے دیوار پر لگی کھڑکی پر گھڑی پر وقت دیکھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور وہ اب تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ کمرے میں نہیں آتا تھا لیکن سونے جانے سے پہلے وہ کپڑے لینے تو آتا ہی تھا۔ نہال کے لیے اتنا بھی بہت تھا۔ وہ شام کی بھوکی تھی۔ اس نے سست روی سے لحاف ہٹایا اور سلیپرز پہن کر زینے اترنے لگی، لیکن زینوں کے وسط پر ہی اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ وہ ہیلمٹ پکڑے ہیزل کے ساتھ باتیں کرتا اندر آ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی اچھی بائک چلاتی ہو، اس نے ہیزل کو فخر سے داد دی۔ نہال کے ہاتھ اپنے دوپٹے کے سرے پر مضبوطی سے جکڑ گئے۔ آنکھوں میں تکلیف خود بخود ابھر آئی۔ تھینکس ٹو احد، انہوں نے مجھے سب سکھایا جس زمانے کی ہر لڑکی کو آنا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے مجھے کراٹے بھی آتے ہیں۔ وہ دونوں بھی خود سے باتیں کر رہی تھی جب کازل کی نظریں اس کی طرف اٹھی۔ ہیزل نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ وہ نہال کو دیکھ کر مسکرائی اور اس کے پاس آئی۔ نہال تمہیں پتا ہے میری اور کازل کے بیچ طے ہوتے ہوتے رہ گیا، لیکن پھر تمہارے شوہر جیت گئے۔ وہ منہ لٹکائے بولی۔ نہال بدوقت سنبھالی اور مسکرائی۔ خیر چھوڑو، تم کہاں تھی؟ رات کو کھانے پر بھی نہیں آئی؟ سر میں درد تھا اس لیے سو گئی تھی۔ ہیزل نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ وہ بہت بیمار سی لگ رہی تھی۔ اب ٹھیک ہو تم؟ نہال نے سر اس بات میں ہلایا تو اسے خیال رکھو کہتی اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ اب وہ دونوں تنہا کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ زینوں سے اتر کر اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ کازل اسے ہی دیکھتا رہا۔ نہال نے بے اختیار اس کا بازو تھاما اور اپنے اوپر کی طرف بڑھنے لگی۔ کازل بینا کچھ کہے چلتا گیا۔ وہ اس لیے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ زور سے بند کرتی اس کا ہاتھ چھوڑ گئی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا میرے ساتھ؟ اس کی آواز میں غصہ واضح تھا۔ کازل نے پتلیاں سے کوڑے سے دیکھا جیسے اس کے سوال کا مطلب سمجھنا چاہا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ پوچھ رہی ہوں؟ کیا آپ اتنی نفرت کرنے لگے ہیں مجھ سے؟ مجھے تکلیف دینے کے لیے آپ اس طرح کسی اور کو اہمیت دیں گے؟ اس کی آواز اب اذیت سے بلند ہوئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ دبے دبے غصے سے بولا۔ یہی جو آپ کر رہے ہیں، کسی دوسری لڑکی کو ہمارے بیچ لا کر مجھے تکلیف دینا۔ اس کی آواز اب بھی بلند تھی۔ کیا تم ہیزل کی بات کر رہے ہو؟ اس نے دھڑکتے دل سے اس کی طرف دیکھا۔ جی بالکل، میں اسی کی بات کر رہی ہوں۔ کازل کا چہرہ اہانت سے سرخ ہوا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کا بازو جکڑا۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ جانتی بھی ہو کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس کے چہرے کے قریب پھنکارا تو وہ بے اختیار سہمی۔ تم ہیزل سے انسیکیور ہوگی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اور تمہیں میں کیا کوئی چیپ اور تھرڈ کلاس سوچ رکھنے والا مرد لگتا ہوں جو ایسی چیپ سوچ کے ساتھ تمہیں جیلس فیل کرواؤں گا؟ اوہ گاڈ! کازل کو اس کی سوچ جان کر دھچکا لگا تھا۔ میری نظر میں وہ مرد بغیرت ہوتا ہے جو اپنی عورت کو جلانے کے لیے کسی دوسری عورت کا سہارا لیتا ہے۔ وہ اس کو سٹل سے دیکھتی رہی۔ دل کو ایک الگ ہی سکون ملا تھا۔ اور رہی بات ہیزل کی تو بہن جیسی ہے وہ میری، اور اگر دوبارہ تم نے اس چھوٹے سے دماغ میں
اس کی پیشانی پر انگلی رکھ کر زور دیا تھا، کچھ بھی ایسا الٹا سوچا تو اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ وہ کمرے سے نکلا اور دروازہ اتنی زور سے بند کیا مانو ابھی ٹوٹ جائے۔ نہال کو اپنی بے وقوفی پر غصہ آیا، جیسے بھول سکتی تھی کہ کاجل ایسا نہیں تھا۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو کوستے ہوئے نیچے کی طرف قدم بڑھائے۔ پہلے کیا کم غصہ تھا وہ اس سے، جو اب ایک نیا ڈرامہ رچایا تھا اس نے۔ وہ کچن میں آئی تو وہ کھڑا زور زور سے مگ میں چلا رہا تھا، یقیناً وہ کافی بنا رہا تھا۔ وہ ہرنے کی چال چلتی اس کے پاس آئی۔ میں بنا دیتی ہوں۔ کاجل نے اسے دیکھتے نظر انداز کیا، وہ جیسے وہ یہاں موجود ہی نہیں۔ آئی ایم سوری۔ وہ سر جھکائے منمنائی، سوری کی جگہ مجھ پر ایک احسان کرو، اپنی عقل کم استعمال کر لیا کرو۔ اس نے طنز کیا، اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ نہال نے خفتے سے دیکھا، ٹھیک ہے، مانا اس کی غلطی ہوئی تھی، نہیں بلکہ غلطیاں ہوئی تھی، مگر اس کا ایسا طنز کرنا اس کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ کرو گی اسی عقل کو استعمال کرو گی، اور جائے خود ہی بنائی، اپنی کافی نہیں بنا رہی میں۔ وہ ناک سے کوٹتے فریج کی طرف بڑھ کر کھانا نکالنے لگی۔ میں نے تمہیں کہا بھی نہیں ہے کہ میری کافی بناؤ۔ وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھا۔ نہال نے خفگی سے اسے دیکھا، سڑیت۔ کاجل نے اسے بڑبڑاتے یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو رسی جل گئی مگر بل نہیں کیا۔ وہ دودھ لینے سے گزر سے اس کی طرف آیا جو وہ ایک دم پلٹنے والی تھی کہ سینے سے ٹکرائی۔ اس نے پیچھے ہٹ کر ماتھے پر ہاتھ رکھے کراہ بھری۔ دماغ کے ساتھ ساتھ کیا آنکھیں بھی کرائے پر دے دی ہیں؟ وہ بنا اثر لیے طنز کرتا فریج کی طرف بڑھا۔ انسان کا جسم کم حیوان کا زیادہ لگتا ہے۔ وہ پھر بڑبڑائی۔ کاجل تیورا کر پلٹا، او اچھا، تبھی تو مجھے ندیدوں کی طرح گھورتی ہو۔ نہال کے لب واہ ہوئے تھے۔ وہ میں نے کب گھورا؟ وہ حق لائے، فرصت سے بتاؤں گا، ابھی کھانا کھاؤ۔ وہ مگ اٹھاتا وہاں سے نکلا جہاں نہال نے اس کی پشت کو تیکھی نظروں سے دیکھتے سر جھٹکا۔ صبح کی سفیدی ٹھنڈار دھند آلود تھی، ایسے میں احد ابراہیم کی رہائش گاہ پر ہیٹر سے پراسرار ماحول چھایا ہوا تھا۔ وہ ہلکے نیلے رنگ کی شلوار قمیص میں ملوث اپنے گرد شال اوڑھے زینے اترتی لاؤنج میں آ رہی تھی۔ ملازمہ جو ہاتھ میں چائے پکڑے دوسری طرف جا رہی تھی ٹھہری اور سلام کیا۔ احد کہاں ہے؟ وہ سلام کا جواب دیتی استفسار کرنے لگی۔ آج احد گھر پر تھا تو اتنا تو وہ جانتی تھی کیونکہ آج سنڈے تھا۔ بابا تو سوئمنگ ایریا پر سوئمنگ کر رہے ہیں۔ ملازم احترام سے بولی۔ اور تم یہ چائے یقیناً اس لیے لے کر جا رہی ہو؟ ملازمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک کام کرو، یہ مجھے دے دو، میں دے آؤں گی۔ وہ ملازمہ سے ٹرے لی تھی، آگے بڑھ گئی۔ لان کی دوسری طرف سوئمنگ ایریا تھا، وہ وہاں بے خودی سے آ رہی تھی۔ جب وہ ایک دم سٹیل ہوئی، وہ بنا شرٹ پہنے سوئمنگ کر رہا تھا۔ زمرہ کے گلے میں بے اختیار گلتی سے ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے پاس آئی، قدموں کی آہٹ پر احد نے ایک دم چہرہ اٹھایا اور بالوں کو پیچھے کیا۔ پانی کی چند بوندیں زمرہ کے اوپر گریں اور بدوقت پیچھے ہٹی۔ احد ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ وہ بھی چائے کے ساتھ حیرت کن منظر ذہن نصیب۔ وہ پول سے باہر نکلا اور اس کے پاس آیا۔ اچھا ہوا ملازمہ کو میں نے آنے نہیں دیا، اگر وہ ایسے شرٹ لیس دیکھ لیتی تو؟ اسے تو کوئی شرم ہی نہیں ہے، کیسے بے شرموں کی طرح شرٹ لیس گھوم رہا ہے۔ زمرہ لب بھینچے اسے دیکھتی رہی۔ وہ معنی خیز مسکراہٹ لیے اس کے مزید قریب آیا۔ زمرہ کی نظریں بے اختیار جھکی تھی، اس کے گال اس وقت دہک رہے تھے، اس کے بالوں سے پانی ٹپ ٹپ گرتا اس کے سینے میں جذب ہو رہا تھا۔ خوبصورت اور دلکش مردوں میں اگر اس کا شمار کیا جاتا تو غلط نہیں تھا، مگر وہ ظالموں میں بھی شمار ہوتا تھا۔ ڈیولشی ہینڈسم۔ نظر اٹھا کر پھر دیکھا تو دل نے پہلا لقب یہی دیا تھا۔ زمرہ نے اپنی بے خودی پر ڈھیروں لعنت بھیجی تھی۔ تمہارے ارادے کچھ نیک نہیں لگ رہے گھر والی۔ دیکھو اگر تمہارا میرا فائدہ اٹھانے کا ارادہ تھا تو یقین مانو میں بالکل بھی مائنڈ نہیں کروں گا۔ زمرہ نے بدلے میں غصے سے گھورا، فضول مت بولا کرو، یہ چائے دینے آئی تھی میں۔ وہ بگڑی اور چائے کا مگ اس کی طرف بڑھایا۔ ویسے تم نظریں مت چراؤ، تم دیکھ سکتی ہو مجھے، میں محرم ہوں تمہارا۔ وہ مہم سا مسکرایا اور مگ اس سے لیا اور سامنے کونے میں رکھے میز کی طرف بڑھ گیا۔ وہ باتھ روب پہن رہا تھا۔ زمرہ کو جب لگا کہ اس کا اب یہاں رکنا نہیں بنتا تو جانے کے لیے پلٹی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ آواز پر رکی اور مڑی۔ وہ ٹاول سے بال خشک کرتا اس کی طرف آیا۔ آج رات ہمیں کیون ایوارڈ فنکشن پر مدعو ہیں، اس نے بتایا۔ مجھے پارٹیز پر جانا پسند نہیں، تم خود چلے جاؤ۔ وہ بے مروتی سے انکار کر گئی تھی۔ مجھے بزنس ٹائکون کا ایوارڈ ملنے والا ہے۔ زمرہ کی آنکھوں میں تعجب ابھرا۔ اگر میرے اس خاص دن پر میں کسی کی کمپنی چاہتا ہوں تو وہ تم ہو۔ وہ اس سے گزارش کر رہا تھا۔ وہ چند لمحے سے یوں ہی دیکھتی رہی، پھر بولی، ٹھیک ہے۔ احد کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ شام کا نارنجی پن آسمان پر چھایا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے میں مشغول تھی۔ وہ جب سے اسلام آباد آئی تھی اس کے پاس وقت ہی وقت ہوتا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو اس نے اندر آنے کی اجازت دی۔ 3-4 لڑکیاں اور پیچھے ملازم سامان پکڑے اندر آئے۔ وہ بکھلاہٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہینگنگ سٹینڈ پر پارٹی ویئر نفاست سے ہینگ تھے، نیچے ہیلز کی ایک لمبی لائن تھی۔ یہ سب کس لیے؟ وہ حیران ہوئی۔
میم احد سر نے ہمیں اپوائنٹ کیا ہے آپ کو آج رات کی پارٹیز کے لیے تیار کرنے کے لیے، چینی نقوش کی ایک لڑکی نے بتایا۔ ہاں ٹھیک ہے، اتنے سارے ڈریسز اور یہ ہیلز کیوں؟ آپ ان سب میں سے کوئی بھی چوز کر سکتی ہیں میم۔ زمرہ گہرا سانس بھرتی رہ گئی تھی۔ احد وہ لان میں کھڑا فون پر بات کر رہا تھا، جب آواز پر پلٹا اس نے فون رکھا اور اس کے پاس آنے کا انتظار کیا۔ یہ سب کیا بھیجا ہے تم نے اوپر؟ وہ پاس آئی اور بازو سینے پر باندھ کر آئیبرو اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں پسند نہیں آئی تمہیں وہ سب؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ نہیں، تمہیں پورا بوتیک کا کلیکشن گھر پر منگوانا چاہیے تھا۔ اس نے طنز چڑھا۔ ویل مجھے کوئی مسئلہ نہیں اگر تم کہتی ہو تو۔ زمرہ اس کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تم سے بحث کرنا ہی فضول ہے، حد ہوتی ہے۔ وہ چڑھ کر مر گئی تھی۔ اس کو ہمیشہ مجھ پر ہی کیوں غصہ آتا ہے؟ احد نے ناسمجھی سے اس کی پشت کو دور جاتے دیکھا۔ آسمان سیاہ پڑا تھا تو ابراہیم ویلا میں مصنوعی روشنی جگمگا اٹھی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے وسط پر کھڑا سامنے کھڑے شیرا سے سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ سیاہ ڈنر سوٹ پہنے، بالوں کو ترتیب سے پیچھے کو سیٹ کیے، وہ کافی دلکش نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی، غرور، بے نیازی کے تاثرات اسے مزید متاثر کن بنا رہے تھے۔ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز گونجی تو ان دونوں کی رخ مڑ کر زینوں سے اترتی زمرہ کو دیکھا۔ احد سانس تک نہ لے سکا تھا۔ بنا پلک جھپکے وہ اسے دیکھے گیا۔ وہ اسے اپنے ارد گرد مانو سب کچھ فراموش کر چکا تھا۔ شیرا نے سر جھکا کر اسے سلام کیا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسے دیکھتی ہوئی زینیں اترتی رہی۔ وہ اس وقت اس کا سیاہ کافتان نما گاؤن میں ملوث تھی، جس کا اوپری حصہ سفید موتیوں سے کام سے سجا تھا۔ بال پیچھے کو لوز کرلز کر کے کمر پر چھوڑ کر رکھے گئے تھے۔ میک اپ برائے نام کا تھا۔ کانوں میں ڈائمنڈ ایئر رنگز جگمگا رہے تھے۔ آج وہ شاید پہلی بار اتنی سنوری تھی۔ زمرہ کو اس کی نظریں نروس کر رہی تھی۔ وہ ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسائے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتا اس کے مزید قریب آیا اور بہت نرمی سے اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں جمائے گویا ہوا تھا۔ You will be the death of my wife۔ زمرہ کے گال بے اختیار سرخ پڑے تھے۔ You are looking gorgeous۔ وہ محبوب سا اسے دیکھ رہا تھا۔ زمرہ نے پلکیں جھکا لی۔ تھینک یو، اس نے کہتے ہوئے اس کے گال پر اپنے ہاتھ ہٹائے۔ زمرہ نے سوالیہ آئیبرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ تھینک یو کس لیے؟ میری اس خاص دن کو اپنی موجودگی سے مزید خاص بنانے کے لیے۔ وہ کتنی دیر بول نہ سکی تھی۔ یہ شخص کیوں کر رہا تھا یہ سب؟ اگر وہ یہ سب اسے ریز کرنے کے لیے کر رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے اتنی عقیدت کیوں دیکھتی تھی؟ شیلوی؟ اس نے اپنا بازو موڑ کر اسے اس کی طرف بڑھایا۔ زمرہ نے اپنا بازو اس کے بازو میں پھنسایا تو وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ وہ باہر پورچ میں آئے تو سامنے سیاہ رینج روور اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ یہ احد کی دوسری گاڑی تھی۔ اندر شیرا انہی کا منتظر تھا۔ وہ پاس آئے۔ احد نے بیک سیٹ کا دروازہ کھولا، اس کے لیے کھولا۔ زمرہ اپنا گاؤن سنبھالتی بیٹھی تو شیرا پہلے ہی دوسری طرف کا دروازہ اس کے لیے کھولے کھڑا تھا۔ وہ بیٹھا تو شیرا نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سفر اور رات دونوں لمبی ہونے والی تھی، یہ تو طے تھا۔ اسلام آباد کے وسیع و عریض مقام پر یہ تقریب منتقل کی گئی تھی۔ وہاں کی سجاوٹ بھی اپنے آپ میں ایک مثال تھی، جس کی بھی نظر پڑتی وہ چند لمحے تو محبوط ہی ہو جاتا تھا۔ وہاں آیا وہ ہر ایک انسان ایلیٹ کلاس کا تھا۔ بزنس مین اور وومن لاکھوں کے کپڑے وہ ٹولیاں بنائے آپس میں خوشخبریوں میں مشغول تھے۔ میڈیا رپورٹرز ان کی تصاویر بناتے ان کے سوالات کر رہے تھے۔ کپل گول کے ٹیگز کے لیے چند مرد اپنی بیویوں کے ساتھ تصاویر بناتے اور الگ تھلگ ہو جاتے۔ کچھ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام تک نہ چھوڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ سیاہ رینج روور اس وسیع و عریض جگہ پر آ کر رکی تو رپورٹرز فوراً الرٹ ہو گئے۔ کیمرے آن، فلیشز جھلملا اٹھے تھے۔ گارڈز نے دروازہ کھولا اور ایک باوقار روبدار شخصیت نے قدم باہر رکھا۔ اس کے انداز میں ایسی خود اعتمادی تھی کہ کیمرے بھی اس کی موجودگی سے مرعوب لگے۔ وہ دوسری طرف آیا، دروازہ کھولا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہیروں سے سجی انگلیاں باہر آئیں، ہاتھ تھاما گیا اور وہ حسین چہرہ سنجیدہ سرمئی آنکھوں کے ساتھ گاڑی سے نمودار ہوئی۔ خاتون نے نرمی سے اپنا بازو اس کے بازو میں پھنسایا۔ وہ دونوں ریڈ کارپٹ کے پر چلتے ہوئے کیمروں کی طرف ایک ہلکی سی شاہانہ مسکراہٹ اچھالتے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ وہ ایک رائل کپل تھے، ایک منظر جو کیمروں کے لینس میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گیا تھا۔ ویلکم مسٹر اینڈ مسز احد۔ سرخ رنگ کے جسم سے تنگ گاؤن پہنے ایک درمیانی عورت نے انہیں سر جھکا کر خوش آمدید کیا۔ تھینک یو مس مایا۔ احد نے گردن کو جنبش دی۔ زمرہ نے محض سر کو خم دیا اور سر سے پیر تک اس عورت کا جائزہ لیا۔ انجوائے دی پارٹی۔ وہ دونوں کو لیے اندر کی طرف بڑھی اور دوسری طرف بڑھ گئی۔ کون تھی وہ؟ زمرہ نے اپنا بازو اس کے بازو سے ہٹایا اور سنجیدگی سے استفسار کیا۔ احد نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ وہ آج کی اس تقریب کی ہوسٹ ہے۔ زمرہ نے تنقیدی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر بولی تمہیں دیکھ کر کچھ زیادہ نہیں مسکرا رہی؟ وہ احد نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کا کام ہے یہ۔ اس نے بظاہر سادگی سے شانے اچکائے تھے۔ نامحرم شوہر کے ساتھ مسکرانے کا کام پہلی بار دیکھ رہی میں۔ وہ ناگواری سے بولی۔ اس کے طنزیہ جملے پر وہ حیران ہوا تھا۔ اور تمہیں کیا ضرورت تھی اسے نام سے بلانے کی؟ وہ ایک دم بگڑی۔
تو کیا اس کو باجی کہتا؟ اس نے تڑکی بتڑگی سوال کیا تھا۔ ویسے اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ وہ مزید حیران ہوا، پھر ایک دم ٹھٹکا۔ آر یو جیلس؟ وہ اس اچانک سوال پر بے اختیار چونکی تھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میں کیوں ہونے لگی جیلس؟ اب کہ وہ سنبھل چکی تھی، اس نے خود بھی احساس نہ ہو سکا تھا کہ اس سے اچانک اس بات کا اتنا برا کیوں لگنے لگا تھا۔ شاید مجھے ایسی پارٹیز کی عادت نہیں، اس نے خود کو تسلی دی۔ احد کے لب اپنے آپ مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ اس نے بدوقت روکا۔ کاش یہ عورت جان پاتی کہ میرے دل اور زندگی میں وہ کتنا اونچا مقام رکھتی ہے۔ یہ تو عورتوں کا ہنسنا اور نرمی سے اپنی طرف مائل کرنا خاک برابر سمجھتی۔ ہیلو کلاس فیلو، آواز پر ان دونوں نے چہرہ گھمایا تو سامنے سے ایک سانولی رنگت کا حامل نوجوان مسکراتا ہوا انہی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ سفید سوٹ پر سیاہ ٹائی اچھے سے جمائے ہوئے تھا۔ ہیلو ٹاپر، اس آدمی نے پاس آ کر ہاتھ بڑھایا تو احد نے ہاتھ تھاما۔ زمرہ نے سادگی کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھی تو دوسری طرف اپنے قریب کھڑے شوہر کو، جس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ یہ مسکرا نہیں سکتا، ہاں یہ محترمہ۔ اس آدمی نے ناسمجھی سے زمرہ کو دیکھا تو زمرہ ہلکا سا مسکرا کر کہنے لگی کہ وہ بول اٹھا، میٹ مائی وائف زمرہ احد۔ اب کہ یہاں وہ مسکرا اٹھا تھا۔ اس نوجوان نے احد کے لہجے میں فخر واضح محسوس طور پر محسوس کیا تھا۔ زمرہ کی مسکراہٹ معدوم ہوئی۔ اس نے احد کو دیکھا، وہ بھول گئی تھی یہاں وہ زمرہ سلطان بن کر نہیں، مسز احد کی حیثیت سے مدعو تھی، اور شاید اب وہ ہر جگہ اسی نام سے جانی جائے۔ اس آدمی نے اچانک سے زمرہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ چونکی۔ السلام علیکم۔ اس نے ہاتھ ملانے کے بجائے سلام کیا تو وہ آدمی شرمندہ ہو کر ہاتھ پیچھے کر گیا۔ اگلے ہی لمحے سے اپنی کمر پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ اس نے ساتھ کھڑے احد کو دیکھا، وہ اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کے بہت آسانی سے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ یہ غیر متوقع تھا، مگر وہ سنبھال کر بدبخت مسکرائی، جبکہ احد نے تاثر سنجیدہ ہو چکے تھے۔ ویلکم۔ وعلیکم السلام بھابھی اینڈ احد۔ کنگریچولیشنز فار یور بیک 6۔ اس نے جتنی خوش دلی سے کہا تھا، احد نے اتنی ہی سادگی سے سر کو خم دیا تھا۔ تھینک یو یاور۔ وہ انہیں اب ایکسکیوز کرتا دوسری جانب بڑھ کیا تھا۔ تمہارا دوست تو بڑا شریف انسان معلوم ہوتا ہے، اس نے سرسری سا تبصرہ کیا۔ وہ دوست نہیں ہے، بلکہ یہاں کوئی بھی میرا دوست نہیں ہے۔ احد نے اس کے پشت سے ہاتھ ہٹا کر اپنی ڈریس پین کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بتایا۔ اور ایسا کیوں؟ سڑیل جو ہے، کون کرے گا اس سے دوستی؟ کیونکہ میں دوستیاں نہیں کرتا۔ اس نے شانہ چکاتے سے دیکھا۔ اور وہ کیوں؟ اچھا ہے تم جیسے دوست اسے اچھا بندہ دشمن بنا لے، کیونکہ مجھے لگتا ہے دشمن سے زیادہ دوست کاری وار کرتے ہیں۔ دشمن صرف ہماری کمزوری ڈھونڈ کر ہمیں مات دیتے ہیں، لیکن دوست وہ ہماری طاقت سے بھی بخوبی واقف ہوتا ہے، اور وہ اسی طاقت کو ہماری کمزوری بنا کر استعمال کرتا ہے تاکہ ہم ہر جگہ سے نیست و نابود ہو جائیں۔ وہ سامنے لگی دیوار پر لگی پینٹنگ پر نظر جمائے بتا رہا تھا۔ زمرہ کو اس کی باتیں کچھ خاص اچھی نہیں لگی تھی۔ میں تمہاری اس بات سے اختلاف کرتی ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ دوست ایسے ہوتے ہیں۔ ہاں اچھے برے لوگ ضرور ہوتے ہیں، بٹ کچھ دوست اچھے ہوتے ہیں اور وہ اپنے دوستوں کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں۔ اس نے اپنا نقطہ نظر بتایا تو وہ اس کی جانب مڑا اور ہلکا سا مسکرایا، اداسی بھری مسکراہٹ۔ یہاں ہر کسی کی کہانی الگ ہے اور ہر کسی کا پوائنٹ آف ویو بھی، لیکن ہر کہانی میں ایک چیز لازم ہے اور وہ ہے اندھا اعتبار۔ وہ دونوں لوگوں کے ہجوم سے بڑھتے شور کو مکمل طور پر فراموش کی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ انسان کو اندھا اعتبار تو اپنے سائے پر بھی نہیں کرنا چاہیے، دوسروں پر کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ زمرہ کے دل کو بے اختیار کچھ ہوا تھا۔ احد نے اس کے گلے میں ابھرتی گلتی کو بغور ڈوبتے دیکھا تھا۔ میں ابھی آئی، وہ کہتی سامنے سے آتی ویٹر سے ریسٹ روم کا پوچھتی آگے بڑھ گئی تھی۔ احد کی نظروں نے سیڑھیوں پر جاتے اور غائب ہونے کا اس کا تعاقب دیکھا تھا۔ اس کے قدم تیز تھے، آنکھوں کے گوشے نم پڑ رہے تھے۔ انہیں رونا تھا، یہاں تو بالکل بھی اسے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ وہ کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ریسٹ روم کا دروازہ کھولا اور اندر پہلے سے موجود شخص کو دیکھ کر وہ پھر ٹھٹکی، پھر بدوقت سنبھلی۔ یہ لیڈیز ریسٹ روم ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ٹانگ پر ٹانگ جمائے صوفے پر بیٹھا مرد کھڑا ہوا۔ جی بالکل، اور یہاں میں اسی لیڈی کی بات کرنے آیا ہوں۔ وہ آدمی کہتا ہوا اس کے پاس آیا اور اسے سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں یہاں آ رہی ہوں؟ سرد مہری سے پوچھا۔ وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں تھی۔ میں نے آپ کو ویٹر سے بات کرتے سن لیا تھا، سادگی سے جواب آیا تھا۔ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ زمرہ سلطان تھی، مقابل کو مطلب سے بات پر لانے کا فن بخوبی آتا تھا اسے۔ مقابل مسکرا دیا۔ آپ کے شوہر کی برباد تھی۔ اسی لمحے زمرہ کے جسم کا سارا خون مانو سمٹ کر اس کے چہرے پر آ چکا تھا۔ پارٹی کا آغاز اصل معنی میں اب ہو رہا تھا۔ سامنے بڑا سا سٹیج تھا جہاں چند لوگ بیٹھے تھے۔ سٹیج کے سامنے نظر دوڑاؤ تو گول میزوں پر چند کرسیوں کے دائرے بنا کر رکھے گئے تھے۔ یہ اس جگہ کا دوسرا حصہ تھا جہاں سب اپنی اپنی جگہ سنبھالے بیٹھے تھے۔
अहद गोल मेज पर एक कुर्सी पर बैठा अपनी बीवी का मुंतज़िर था। सामने एक मियाँ बीवी का जोड़ा बैठा था। वो अहद की उम्र से काफ़ी बड़े मालूम होते थे। इसकी जब बस हुई तो वो इसे खुद ढूंढने के गर्ज उठकर मुड़ा, मगर वहीं रुक गया था। सामने से वो आती दिखाई दी थी। अहद के लबों पर अहम से मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। आर यू ओके? वो पास आई तो अहद ने फिक्रमंदी से इसे देखा। इसका चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। वो जल्दी से सर इस बात में हिलाती जबरन मुस्कुराई। इधर बैठो। वो जैसे मुतमईन नहीं हुआ था, इसने इसका हाथ पकड़ा और इसे कुर्सी पर बिठा दिया। अहद ने सामने पड़ी पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर इसकी तरफ बढ़ाया। समरा ने एक नज़र इसे देखा और दूसरी नज़र इसके हाथ में पकड़ी बोतल को। वो अगले ही लम्हे वो बोतल लबों से लगाती पानी हलक में उतार गई। उसका जहन सुन पड़ रहा था। वो फिक्रमंदी से इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठा और उसका हाथ थामा। अगर तुम ठीक नहीं हो तो हम घर चलते हैं, वो नरमी से कह रहा था। जमरा इसको देख कर रह गई थी। वो अपना इतना ख़ास दिन अधूरा छोड़कर सिर्फ इसलिए फिक्रमंद था। नहीं, मैं ठीक हूँ। उसने नफ़ी में सर हिलाया। अहद ने इसके बालों पर हाथ फेरा और ख़ुद को तसल्ली दी कि वो ठीक है। तकरीब शुरू हो चुकी थी और वहाँ बैठा हर शख्स सामने आते बिजनेसमैन और वुमेन को अवार्ड लेते और तकरीर करते देख रहे थे। द यंगेस्ट बिजनेस टाइकॉन अवार्ड गोज टू, सामने खड़ा होस्ट कह रहा था और सब इसी की तरफ मुतवज्जो थे। अहद इब्राहिम। इस एंकर ने नाम लिया तो हर तरफ तालियों का शोर गूंज उठा था। अहद ने जमरा की तरफ देखा जो मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कुरा रही थी इसकी इसकी इस कामयाबी पर। इससे ज़्यादा खुशी का एहसास और क्या हो सकता था। वो अपने तासुर में रूह जुमाए उठा और स्टेज की तरफ बढ़ा। वहाँ एक लगभग 50 या 55 साला औरत खड़ी थी। इसे देखकर लगता था कि इसने खुद को जवान रखने के लिए काफ़ी मेहनत की हो। अहद स्टेज पर आया तो इस औरत ने अवार्ड देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अहद ने इसे इशारे से रोका और माइक की तरफ आया। कहते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे हमेशा एक औरत का हाथ होता है। वेल, लोग ठीक कहते हैं। मेरी इस कामयाबी के पीछे भी एक औरत का ही हाथ है। वहाँ खड़ा और बैठा हर शख्स इसे तवज्जो से सुन रहा था। हाल में सिर्फ अहद की आवाज़ गूंज रही थी। सबकी नजरें इस पर थी और इसकी नजरें सिर्फ अपनी बीवी पर थी। जमरा दम साधे इसे ही देख रही थी। मैं आज जिस भी मकाम पर हूँ, इसके पीछे मेरी औरत का हाथ है। अगर मैं ये कहूँ कि वो मेरा लकी चार्म है तो गलत नहीं होगा। वो मुस्कुराया था। ये तय था, जब जब इस औरत का जिक्र आएगा अहद इब्राहिम यूं ही मुस्कुराएगा। जमरा के गले में आंसुओं का गोला साटका था, आंखों में ताज्जुब था और वो इसकी कामयाबी का इनाम, मेरी बीवी, मेरा लकी चार्म, इसके हाथों से लेना चाहूंगा। इसने कहते हुए रुख मोड़ते सामने खड़ी औरत को देखा। आई होप यू डोंट माइंड। मेरा मकसद बिल्कुल भी आपकी मौजूदगी की नाकदरी करना नहीं है। मैं बस अपनी औरत की मौजूदगी की कदर करना चाहता हूँ। वो औरत मुस्कुराई और पास आई। हनी, मैं माइंड क्यों करूंगी? इनफैक्ट मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अहद ने शुक्रिया अंदाज में सर को खम दिया और अगले ही लम्हे जमरा को देखा जो साकत खड़ी थी, आंखों में बेयकीनी ही बेयकीनी सी थी। वो मुस्कुराता हुआ स्टेज से उतरा और इसके पास आया। वो वैसे ही खड़ी रही। वो करीब आया और अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। विल यू प्लीज? इसने इजाजत तलब की। जमरा ने अपना हाथ इसके हाथ में दिया। वो इसके पीछे चलती स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। इस औरत ने मुस्कुरा कर इसे अवार्ड दिया। वो भी अब मुस्कुराती और अवार्ड थामा। यू आर वेरी लकी, इसने इस औरत को कहते सुना। वो बस इस तरह मुस्कुराती रह गई थी। वह अहद की तरफ बढ़ी। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हाथ कँपा रहे थे। वो पास आई और इसे देखा। वो मुस्कुरा रहा था। जमरा ने अवार्ड पकड़े हाथ इसकी तरफ बढ़ाए। अहद ने तशकर से सर झुकाकर इसे तस्लीम किया। वो दोनों एक लम्हे के लिए सब फरामोश किए, एक दूसरे को देखते रहे। अहद की आंखों में रश्क देखती वो अगले ही लम्हे नजरें झुका गई थी। उसकी जिंदगी अब मजीद उलझ चुकी थी। पूरे हॉल में तालियों का शोर, फ्लैश लाइट्स का शोर गूंजने लगा था। वो दोनों संभल कर सामने देखने लगे और रिपोर्टर्स इनकी तस्वीर बनाने लगे। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। गाड़ी अपनी रफ्तार से अंधेर रोड पर चल रही थी और वो दोनों पीछे साथ बैठे थे। वो क्यों? उसने तबसरे पर इसने नासमझी से इसे देखा, क्योंकि हम दोनों इस रिश्ते की हकीकत जानते हैं। इसका अंदाज सपाट था, मगर इसकी आंखें जो इस वक्त बंद खिड़की के बाहर जमी थी, इनमें अनकहे बहुत से जज्बात उमड़ रहे थे। तुम्हें लगता है जो मैंने किया वो सब दुनिया के सामने दिखावे के लिए किया है? अहद खोखला सा हंस दिया था। जमरा ने इसकी जानिब रुख मोड़ा। नहीं जमरा, मैंने वहाँ जो भी कहा और किया वो सब दिल से किया। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत नेमत हो और नेमतों को तो हमेशा कदर करनी चाहिए, है ना? तो मैं भी वही कर रहा हूँ। जमरा लाजवाब हुई। ये शख्स मेरी समझ से बाहर है। मैं जब जब इसे समझने की कोशिश करती हूँ मजीद उलझ जाती हूँ। मैं खुद भी अपनी समझ से बाहर हूँ। मुझे समझने की कोशिश छोड़ दो। वो धीरे से देखता हुआ बोला तो वह हैरान हुई। ये शख्स अब मेरे दिमाग तक भी रसाई हासिल कर चुका है। इसने लब खींची और रुख फिर खिड़की की तरफ मुड़ गई। तुम्हारी आंखें। चंद लम्हों बाद इसकी आवाज़ गूंजी तो वो चौंकी।
जो भी तुम्हारे जहन में चल रहा होता है तुम्हारी आंखें सब बता देती हैं। वो इसकी सुरमई आंखों को अपनी गहरी निगाहों के साए में लिए हुए था। जमरा ने सटपटाते हुए नजरें झुका ली। गाड़ी में एक बार फिर खामोशी छा गई। दोनों के दिल में बहुत कुछ था मगर कहने को अल्फाज शायद किसी के पास भी नहीं। सारी हवेली में आज शोक का माहौल था। लाउंज में औरतें बैठी अफसोस भरे हौसले दे रही थी। ऐसे में जमरा खामोशी से कफन में मौजूद शख्स को देखे जा रही थी। जब जमरा जमरा उठो, नमाज़े जनाजा का वक्त होने वाला है। आगा इब्राहिम ने इसके सर पर हाथ रख के बताया मगर वो कुछ सुन नहीं रही थी। वो शख्स जो इसकी खुशी के गम के हर दर्द का साथी था, जिससे वो थी। इसी शख्स ने तो इसे चलना सिखाया। आज वो यूं गया कि जमरा को अपना वजूद लकवा मारा गया हुआ महसूस हो रहा था। जवान बेटी के बाप का मरना बड़ा दर्दनाक होता है। हर मर्द की नजरों का मरकज बनती हैं ऐसी लड़कियां। दुख भरे तबसरे इसके गान में हर लम्हे बात गूंजते थे। बाप जैसा भी हो, बुरा या अच्छा, बहुत बुरा, लेकिन वो अपनी बेटी को हर गैर मर्दों की गलीस नजरों से महफूज रखता है। लेकिन वही चला जाए तो ये जालिम दुनिया इस लड़की को हर वक्त नोचने की आड़ में रहती है। बाप जवान बेटी का शील्ड होता है। जिस सुल्तान ने पूरे गांव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी थी, वह चार कांधों के सहारे जा रहा था। जमरा ने कर्ब से अपनी आंखें बंद कर दी। मुझे फख्र है जमरा, तुम मेरी बेटी हो। आखिरी अल्फाज दिमाग का मंजर बने। आंसू थे कि थमना नहीं चाहते थे। रात गहरी हो रही थी। वो कमरे में बेड पर बैठी सामने सोई हुई बीमारी माँ को देखे जा रही थी कि एकदम दरवाज़ा खुला। अंदर आने वाले दो मर्द थे। गांव के अस्पताल में इस वक्त सिर्फ मेल डॉक्टर ही मौजूद था, वरना जहां आरा इद्दत में थी। लेकिन बाज़ दफ़ा हालात मजबूर कर देते हैं। आहद डॉक्टर से बात करते हुए पास आया और जहाँ आरा की सेहत का बताने लगा। आहद इन दोनों की माँ बेटी को और इस डॉक्टर के साथ अकेले नहीं छोड़ सकता था। डॉक्टर से बात करते इसकी नज़र सामने बैठी जमरा पर पड़ी। उसका चेहरा जर्द पड़ रहा था, होंठ खुश्क थे, आंखों में बरसों की थकावट थी। आहत के दिल को मानो किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। डॉक्टर जहां आरा की तरफ मतवज्जा हुआ, वो बाहर निकल गया। बाबा कितने अरसे से हार्ट पेशेंट थे? डॉक्टर अनवर। डॉक्टर ने चौंक कर इसे देखा, जो पथरीली निगाहों से इसे देख रही थी। जी जी जी, वो 2 साल। डॉक्टर अनवर का चेहरा यकदम सफ़ेद पड़ चुका था। अच्छा, तो फिर आप इनके पास इनके हर चेकअप की रिपोर्ट होगी, है ना? इसके तासुर ऐसे थे कि सामने वाला न चाहते हुए भी गड़बड़ा जाए। जी हैं। जमरा ने गहरी सांस भरी और मुतमईन अंदाज में इस बात में सर हिलाया। डॉक्टर कमरे से चला गया। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, जमरा दरवाजे के पास आई तो सामने आहत खड़ा था। तुमने और चची ने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए खाना लाया हूँ, प्लीज खा लेना। वो खाने की ट्रे से पकड़ा कर जाने लगा कि वो बोल उठी, मुझे या मेरी माँ को तुम्हारी झूठी फिक्र और हमदर्दी की जरूरत नहीं है। आहद ने कर्ब से अपनी आंखें मींच ली। जानता हूँ, लेकिन तुम मेरी होने वाली भाभी हो और कजिन भी, इसलिए ये सब करना मेरा फर्ज है। वो कहता वहां से चला गया। जमरा ने ना समझी से उसकी पुश्त को देखा। क्या वो हर चीज से बेखबर था? सुबह की सफेदी दोपहर की नारंगी पन में बदल चुकी थी। यूनिवर्सिटी से निकलती निहाल और हेजल बात करती सामने खड़ी काजल की तरफ आ रही थी। आज इन दोनों की क्लासेस शाम तक नहीं थी और वह कहीं और जाने का इरादा रखती थी। तुम दोनों को चुगलियों से फुर्सत मिल गई हो तो चलें? इसके लहजे में बेजारियात थी। हेजल आंखें घुमाती गाड़ी में बैठी थी, जबकि निहाल ने बस इसे एक बस घूरी से नवाजा था, जिसका इस पर कोई असर नहीं हुआ था। निहाल वेट। वो गाड़ी में बैठने लगी। पीछे से आने वाली आवाज पर वो रुकी और मुड़ी। एक 23 साला मर्द इसकी तरफ आ रहा था। प्रोफेसर? इसने सवालिया आईब्रो उठाकर इस मर्द को देखा, जो दिखने में काफी भला मानस मालूम हो रहा था। तुम अपनी बुक्स लाइब्रेरी में ही भूल गई थी। वो मुस्कुराया और हाथ में पकड़ी चंद किताबें इसकी तरफ बढ़ाई। निहाल के लब ओ की सूरत में गोल हुए। इसने जल्दी से वो थाम ली। कौन है ये? सर झुकाकर खिड़की से बाहर देखते काजल ने हेजल से पूछा। ये प्रोफेसर साहिल है। वो फोन में मसरूफ सादगी से बोली। ये बात क्या कर रहा है? काजल की आवाज यूं थी मानो वो तांत बतांत जमा कर बोल रहा हो। निहाल इनसे एक्स्ट्रा क्लास लेती है। शायद वो आज अपनी बुक्स भूल गई थी। वैसे वही देने आए होंगे। वो अब फोन में मसरूफ थी। निहाल इनको खुदा हाफिज कहती गाड़ी में बैठी तो काजल बदवक्त समझा और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। मैंने रईस से पूछ लिया है, जूमी घर पर ही है। इसने फोन से चेहरा उठाकर बताया तो उन्होंने बस सर को खम दिया। वो इसके ऑफिस में खड़ी पूरे ऑफिस का नजरों से जायजा ले रही थी। उसने अब तक वहां रखी एक चीज को भी नहीं छुआ था। ऑफिस की थीम ग्रे और ऑफ वाइट के रंग की थी। इसके घर के मालिक को रंगों से काफी गहरी रकाबत थी। सुल्तानी नीचे हेजल बीबी और आपकी कजन आई है। आवाज पर वो पलटी। सामने खड़ी मुलाजमा थी। वो पहले हैरान हुई, फिर मुस्कुराती हुई नीचे की तरफ बढ़ गई। वो जीनों की तरफ आई तो लाउंज में वो दोनों बैठी दिखाई दी। वो तेजी से जीने फलांगती इनकी तरफ आई और खुशी से दोनों के गले लगी।
ہم نے آپ کو بہت مس کیا زومی۔ نہال چہک کر بولی، میں نے بھی تم دونوں کو مس کیا، اور کاجل کو بھی، کہاں ہے وہ، آیا کیوں نہیں؟ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی اور کہیں بھی نہیں تھا۔ ان کو اپنی کسی دوست سے ملنے ہسپتال جانا پڑا اور شاید بعد میں آئے۔ ہیزل نے بتایا تو وہ افسردگی سے مسکرا دی، اور وہ جانتی تھی وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا، ناراض جو تھا۔ چند لمحوں بعد وہ تینوں لان میں بیٹھی تھیں، سامنے میز پر چند کھانے کی اشیاء رکھی تھیں اور وہ ہاتھ میں چائے پکڑے ہنستے ہوئے خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ میں، کاجل اور زومی، ہم تینوں نے تو بڑے گیمز کھیلے ہیں، اور سب سے اچھا تو ہم آنکھ مچولی کھیلتے تھے، اور کاجل ہمیشہ مجھے ہی پکڑتے تھے۔ نہال ہیزل کو بچپن کے قصے سنا رہی تھی۔ ہیزل، تم اتنی دیر سے ہمیں کیوں ملی؟ کاش تم بھی ہوتی ہمارے ساتھ۔ ہیزل اداسی سے مسکرا دی، ویسے ہیزل، تم نے کبھی اپنے بارے میں زیادہ بتایا نہیں، نہ ہماری اس بارے میں بات ہوئی، بتاؤ نا تم اپنے بارے میں۔ زمرہ چائے کا گھونٹ پڑتی پوچھنے لگی، میں 8 سال کی تھی جب بابا کا کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی۔ بابا نے ہسپتال میں آخری سے سانسیں لیتے ہوئے احد سے وعدہ لیا تھا کہ وہ مجھے سنبھالیں گے، میری حفاظت کریں گے۔ احد مجھے یہاں لے آئے، لیکن وہ یہاں بہت کم رہے ہیں، اور وہ جب بھی اسلام آباد آتے تھے مجھ سے ملنے کے بعد وہ ہوٹل میں رہتے تھے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ احد خود کو بہت برا سمجھتے ہیں، دنیا بھی سمجھتی ہے، لیکن میری نظروں میں وہ شخص دنیا کا سب سے اچھا مرد ہے، جس نے ہمیشہ میری عزت کی حفاظت کی، سب کچھ دیا۔ میں مقروض ہوں ان کے بابا کی بعد، اگر کوئی شخص میرے لیے ضروری ہے تو وہ احد ابراہیم ہے۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے تھے۔ زمرہ اسے سنسی دیکھے گئی، ذہن میں بہت سے سوالات الجھے اور سلجھنے لگے۔ وہ پہلی بار احد کی خوبصورتی کی نہیں، اس کے کردار کی تعریف سن رہی تھی، وہ بھی ایک 18 سالہ لڑکی سے۔ میرے بھائی ہیں ہی اتنے اچھے کیوں سومی؟ نہال نے ماحول میں تناؤ کو کم کرنا چاہا، اتنا بھی کوئی اچھا نہیں ہے۔ وہ نظریں گھما گئی تو وہ دونوں ہنس دی۔ اچھا ہم آج کھیلیں آنکھ مچولی، پلیز زومی، منع مت کیجیے گا۔ ہیزل نے معصومیت سے آنکھیں چپکائی تو وہ روحانسی ہو کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ تینوں اٹھنے لگے کہ سامنے پورچ میں احد کی گاڑی آتی دکھائی تھی۔ وہ تینوں وہیں کھڑی رہیں جب وہ گاڑی سے نکلا اور اس کی نظر سامنے کھڑی لڑکیوں پر پڑی۔ تینوں آتنگ آج ساتھ ہیں، اللہ ہی خیر کرے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا ان کی طرف آیا، کیسی ہو تم دونوں اور کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس نے آگے بڑھ کر زمرہ کے ہاتھ سے چائے کا مگ تھاما جو آدھا تھا اور وہاں سے گھونٹ بھرا جہاں اس کی پنک گلاس کا نشان تھا۔ وہ غیر آرامدہ ہوتی نظریں ہٹا گئی تھی۔ ہم اچھے ہیں، نہال نے گہرا سا مسکرا کر جواب دیا، جانتا ہوں تم دونوں صرف دوسروں کا حال بگاڑ سکتی ہو، اب بتاؤ اسے سستے بائیکر کے ساتھ آئے ہو؟ نہال نے برا سا منہ بنا کر اس بات میں سر ہلایا، اسے اپنے شوہر کے لیے یہ نام بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ میں تم لوگوں کے بعد میں ملتا ہوں، وہ کہتا اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شام کی نلاحت بڑھ رہی تھی، موسم کافی ٹھنڈا اور پیارا ہو رہا تھا۔ وہ لان کے وسط میں کھڑا سامنے بھاگتی لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا۔ زمرہ کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی اور وہ ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر ان دونوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور دل سے بھی۔ احد مہم سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھتا رہا۔ وہ آج مہینوں بعد خوش دیکھ کر اس کی روح تک کو سکون اترا تھا۔ زمرہ کے قدموں کا رخ اب اس کی طرف تھا۔ احد کی نظر اس کے ننگے پیروں پر پڑی۔ وہ تعصب سے سر ہلاتا اس کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے قریب آیا جب زمرہ بے اختیار اس کی شرٹ تھام گئی، لیکن پھر عجیب احساس کے تحت زمرہ نے بڑی رفتاری سے اپنی آنکھوں سے کپڑا ہٹایا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی شرٹ سے ہٹانا چاہا، مگر وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھ کیا تھا۔ زمرہ نے اس کی تیز ہوتی دھڑکنوں کو بخوبی محسوس کیا تھا۔ تمہاری لاپرواہیاں ایک دن میری جان لے لیں گی، گھر والی، اس نے کہتے ہوئے اپنی سلیپرز اتارے اور ان کی طرف بڑھائے۔ زمرہ نے اپنے ننگے پیر دیکھے۔ وہ اتنی ٹھنڈ میں ننگے پیر کیسے گھوم سکتی تھی؟ اس نے بنا کچھ کہے اسے کندھے سے تھاما اور سلیپرز پہنے۔ وہ شخص اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی خیال رکھتا تھا، لیکن کیوں؟ لوگ محبت کے دعوے کر کے اتنا خیال نہیں رکھتے جتنا وہ شخص نفرت کا دعویٰ کر کے رکھ رہا تھا۔ چلو تم سب بھی اندر، شام ہو گئی ہے، ٹھنڈ لگ جائے گی، وہ ہیزل اور نہال کو کہتا اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رات کی سیاہی آسمان پر پھیلی تھی اور وہ سب کھانے کی میز پر بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ کاجل اب تک آیا کیوں نہیں؟ احد کے سوال پر چاول پلیٹ میں ڈالتے نہال کے ہاتھ تھمے۔ اس نے زمرہ کو دیکھا جو آنکھوں کے اشارہ کر رہی تھی۔ یہ کون سی زبان بول رہی ہو تم دونوں؟ احد نے آئیبرو بھینچے ان دونوں کو دیکھا۔ یہ دونوں آج یہیں رکیں گی، اس نے سادگی سے بتایا۔ 1 منٹ۔ 1 منٹ کیوں؟ کس خوشی میں؟ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے کوئی ریت پڑ گئی ہو اس کے گھر پر۔ کیا مطلب ہے کیوں؟ کیا ہم یہاں نہیں رک سکتی؟ وہ خفا ہوئی تھی۔ نہیں، بڑی ڈھٹائی سے یک لفظی جواب آیا تھا۔ ان دونوں کے لب آدھے کھل گئے تھے۔ زومی، دیکھ رہے ہیں آپ اپنے شوہر کو؟
निहाल ने जमरा से शिकायत की, अरे ऐसी की तैसी, छोड़ो तुम दोनों, आज यहीं रहोगी, बात खत्म। मलिका ने फैसला सुना दिया था और मलिका का गुलाम बस सर छटकता रह गया था। लो, तुम दोनों ये मोल्टन लावा केक खाओ। जमरा ने डेजर्ट इन दोनों को सर्व किया था। शौहर के दिल पर सीसा उंडेल कर इनको मोल्टन लावा खिला रही थी। या अल्लाह, क्या दिन आ गए हैं। आजकल की तो बीवियों के खून ही सफ़ेद हो गए हैं। वो जलते कुड़ते हुए उठा और ऊपर की तरफ बढ़ गया था। वो खफकी से बड़बड़ाते चलता हुआ बालकनी में आया और फ़ोन कॉल मिलाई। ये इतनी रात को भी आपको चैन नहीं है? फ़ोन के इस पर सोई हुई बाहरी आवाज़ में बेजारियत छलक रही थी। तुम्हारी बीवी ने मेरा चैन, मेरा मतलब है मेरी मेरी बीवी का कब्जा जमा लिया है। आकर ले जाओ अपनी बीवी को, जिसका मेरी बीवी के साथ रोमांस खत्म नहीं हो रहा। वो सख्त बुरे मूड में था। तो आप क्यों चले सो रहे हैं? इन दोनों से जाएं, सो जाएं जाके, और मुझे भी सोने दें। उसने कोहली से मशवरा दिया था। यार, ऐसे बगैरत इंसान हो तो कोई वैरत ही नहीं बची तुम में। वो गुस्से से बोला, नहीं है गैरत, अपने भाई पर जो गया हो। आहद ने लब हैरानगी से वाह हुए, तुमने? आहद ने लब भींचे, तुमने इनडायरेक्टली मुझे बगैरत कहा है। इसका एहसास तौहीन से चेहरा सुर्ख पड़ गया था। जी, क्योंकि डायरेक्टली नहीं बोल सकता था, बड़े हैं आप और मैं बड़ों के दिल से इज्जत करता हूँ। आहद का हाथ फ़ोन पर सख्त हुआ। वो अगर सामने होता तो यही फ़ोन उसके सर पर दे मारता। तो अपनी ये 2 कौड़ी की इज्जत अपने पास रखो, जलील इंसान। वो जलकर कहता फ़ोन रख गया था। आहद को खुद पर तरस आ रहा था, क्योंकि कोई और तो था नहीं जिस पर तरस खा सके। वो इसके ऑफिस में खड़ी थी और सामने लैपटॉप खोल रखा था, जहां स्क्रीन पर पासवर्ड डालना दरकारी था। आपके शौहर की बर्बादी। मुकाबले के बाद पर जमरा का चेहरा गुस्से से सिर्फ पड़ा था। क्या बकवास कर रहे हैं आप? वो बरहमी से सामने खड़े शख्स को देख रही थी। वही जो आप सुन रही हैं। वो आदमी इत्मीनान से कहता पास आया, हम दोनों एक दूसरे के बहुत काम आ सकते हैं अगर आप मेरी बात सुन ले तो। मुझे आपकी बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं है। नाउ एक्सक्यूज। वो सपाट चेहरा लिए पलटी ही थी कि सुल्तान हाकिम का कत्ल हुआ था। जमरा के कदम जंजीर हुए और आपको इनके कत्ल की तलाश में आपकी मदद कर सकता हूँ। इसे लगा वो बर्फ बन चुकी है, अब वो हिल नहीं सकेगी। आपको इस आदमी की भी तलाश है जिसने आपको अगवा किया था। आप जो चाहती हैं मैं सब दे सकता हूँ, और जो मुझे चाहिए वो सिर्फ आप दे सकती हैं। जमरा का चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा। वो बेजान कदमों से पलटी। सामने यावर खयानी कंधे अकड़े मुस्कुराता हुआ इसे देख रहा था। वो पुरसोच निगाहों से लैपटॉप को देख रही थी। क्या हो सकता है इसका पासवर्ड? इसने कीबोर्ड पर उंगलियां दबाकर ज़ोहरा लिखा और एंटर का बटन दबाया। अगले ही लम्हे स्क्रीन पर रॉन्ग पासवर्ड लिखा हुआ आया। इसने सर छटकार दोबारा सोच में डूब गई। आपको ये सब कैसे पता है? वो इसकी आवाज़ में बेयकीनी थी। आपके लिए ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि मुझे कैसे पता चला। अगर कुछ ज़रूरी होना चाहिए तो वो आपका इंतकाम है। यावर ने इसे बैठने का इशारा किया। इस बार वो सोफे पर बैठ चुकी थी। यावर इसके सामने कुर्सी पर आ बैठा था। क्या वाकई मुझे मेरे बाबा का कातिल और मेरा मुजरिम मिल जाएगा? वो तेज धड़कते दिल से पूछ रही थी। जी, लेकिन तब आप मेरा काम कर देंगी? बोले गए मंजूर लेकिन जब आप मेरा काम कर देंगी, बोलिए, मंजूर है आपको? वो उसके जवाब का इंतजार करने लगा, मगर जमरा खामोश रही। कम ऑन, इतना क्या सोचना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है भाभी। वो कुर्सी पर थोड़ा पीछे होकर आरामदाह अंदाज में बैठा था। हम दोस्त नहीं हैं, लेकिन और ना ही मुस्तकबिल में कभी बनेंगे। वो बरहमी से बोली तो याफर ने मासरत ख्वाहाना अंदाज में हाथ उठा लिए। तो बताइए, क्या आप अपने अबाब के कातिल को ढूंढने के लिए अपने ही शौहर के खिलाफ जाएंगी? इसने वही सवाल दोहराया। मुझे मंजूर है। हर जज्बात का कत्ल करके इसने अपने इंतकाम को तरजीह दी थी। इसने एक बार फिर कीबोर्ड पर उंगलियां चलाकर आहत स्टेट लिखा, मगर एक बार फिर पासवर्ड गलत साबित हुआ था। इसने गुस्से से गहरी सांस भरी और एक बार फिर सोचने लगी। वो फ़ोन कान से लगाए सामने वाले से ये कॉल रिसीव करने के इंतज़ार कर रही थी। सलाम भाभी। दूसरे रिंग पर ही यावर की आवाज़ गूंजी। बताइए मुझे क्या करना होगा? इसके तासुर हर एहसास से खाली थे। आहद जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, इसकी डिटेल्स की फ़ाइल आपको इसके लैपटॉप से चुरानी है। और वो जैसे जैसे आगे बताते जा रहा था, जमरा के कान सुख पड़ते जा रहे थे। आहद ने इस पर महीनों मेहनत की होगी। आप कैसे इसकी मेहनत बर्बाद कर सकते हैं? मैं आपको बहुत पैसे दूंगी, इतने कि आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन ये सब नहीं प्लीज़। वो इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती थी। भाभी, आप बाद में यही पैसे देकर अपने शौहर को सेटल कर लीजिएगा।
मुझे सिर्फ इसकी मेहनत बर्बाद करनी है। आफ्टर ऑल वो मेरा बिजनेस राइवल जो है। जमना ने सख्ती से लब खींचे। इसके पास अब कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा था। बेबसी ही बेबसी थी। फाइल मिल जाएगी, लेकिन याद रहे, मेरा एक काम होने के बाद मैं आपको ये फाइल दूंगी। फोन के पास इस पार यावर ने गहरी सांस भरी। जी भाभी, समझो आपका काम हो गया। वो बालकनी में खड़ा था। जो दरवाजा खुलने की आहट पर जमरा ने मुड़कर देखा। अंदर निहाल और हेजल दाखिल हो रही थी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? इसने आईब्रो ताज्जुब से उठाए। भाभी आप यहाँ हैं? सुमी आपको ढूंढने आपके ऑफिस में गई है, निहाल ने बताते हुए बेड पर इस्तादा एड़ा डेरा जमाया, मानो इसी का कमरा हो। वो तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? इसकी छठी हिस्स कुछ गलत बता रही थी। अरे आज हम मूवी देखने वाले हैं ना, तो हम यहीं सोएंगे, हेजल ने चहक कर बताया। आहत के माथे पर बल पड़े। वो अभी गुस्से से कुछ कहता जब जूमी ने बोला, निहाल ने इजाफा किया था। आहत ने जब्त का घूंट भरा और सामने सोफे पर पड़ा जमरा का दुपट्टा उठाकर कमरे से निकल गया। हो, हेजल कहीं भाई गुस्से में खुदकुशी करने तो नहीं गए? वो हेजल की तरफ घूमी, आंखों में फिक्र थी। हेजल ने बदवक्त मुंह पर हाथ रखा था। अल्लाह न करे निहाल ऐसे क्यों सोच रही हो? वो खफा हुई। अरे जूमी का दुपट्टा लेकर गए हैं वो। इसने बेतुकी बात पर हेजल ने इसे तासुब से देखती रह गई थी। वो ऑफिस में खड़ी अपने काम में मसरूफ थी। वो सख्त उजलत के शिकार में लग रही थी कि यकदम दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। इसी लम्हे जमरा का सांस भी थम गया था। दरवाज़ा पूरा खुला और आहत अंदर आया। जमरा इस तरफ से पीछे हटी। आहत दरवाज़ा बंद करके मोड़ा। दोनों की नजरें मिली। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इसके करीब आने लगा। वो सांस रोके वहीं खड़ी रही। जो तुम ढूंढने आई हो वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। जमरा की आंखें खौफ और हैरत से फटी। क्या वो सब जान चुका था? क्या मतलब? वो हक लाई। अरे तुम मुझे ढूंढने आई हो ना, तो मैं तो था ही नहीं यहाँ। जमरा की सांस बहाल हुई। कंधे सुकून में ढले। वो इसके एकदम करीब आकर सामने खड़ा हुआ। जमरा रास्ता बिना बनाकर निकलने लगी। जब वो इसकी ये कोशिश नाकाम करता, अपने दोनों हाथ मेज पर रखते इसको बीच में कैद कर गया था। इतनी जल्दी भी क्या है घरवाली? वो अपनी गहरी नजरें इसके चेहरे पर जमाए हुए था। जमरा के गले में गिल्टी सी भरकर मासूम हुई। तुम क्यों ढूंढ रही थी मुझे? वो पूछ रहा था, और फिर न जाने दिल में क्या समाया जो उसके होंठों के ऊपर मौजूद तिल पर अंगूठा फेरने लगा। वो झिझकी। कॉफ़ी बनाने जा रही थी, सोचा तुमसे पूछ लूं। वो अब कदरे संभली हुई लग रही थी। तुम्हारी कॉफ़ी किस्मत वालों को नसीब होती है। अगर मैं मना करूं तो बड़ा बदबख्त होऊंगा। वो हल्का सा हंसा उसके चेहरे से हाथ हटाया। क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि मुझे तुम्हारा ये दिल कितना खूबसूरत लगता है? इसने बहुत नरमी से इजहार किया था। वो बदले में चुप ही रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आहत मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है। इसने इसके सीने पर हाथ रखकर फासला कायम करना चाहा। इतना डरती क्यों हो? खा नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें, वो जो हमेशा मुझसे दूर भागती रहती हो। इसने इसके दोनों हाथ नरमी से थामे और शिकवा कर निगाहों से इसे देखा। मैं नहीं डरती तुमसे। इसने अपना लहजा मजबूत करने की कोशिश की। बिल्कुल, तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए मुझसे, क्योंकि डरता तो मैं हूँ तुमसे। जमरा ने सवालिया आईब्रो उठाए। और वो क्यों? इसके सवाल पर आहत के चेहरे पर मायने खेज मुस्कुराहट उभरी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मुझे तुम्हारे इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लगते। जमरा की भवें भेजकर इसे घूरा और इसे जोर से धकेलती दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। ओ अच्छा, सुनो, इसका पासवर्ड तुम्हारा नाम है। जमरा के कदम थमे, मानो इसमें जमीन से ने जकड़ लिया हो। इसने चेहरा मोड़कर देखा। वो सादगी से इसे देख रहा था। कोई शक व शुबा नहीं था इसके तासुर में। जमरा ने जबान फेर कर होंठ तर किए। रिलैक्स, तुम तो ऐसे देख रही हो मानो कोई चोरी पकड़ी गई हो तुम्हारी। जमरा का दिल सूखे पत्ते की मानिंद लरसने लगा था। तुमने मेरे लैपटॉप पर गलत पासवर्ड डाला था। देखो, वहां लिखा आ रहा है। इसने स्क्रीन पर इशारा किया। इसलिए बताया क्योंकि मैं जानता हूँ जरूर कोई काम होगा तुम्हें। वो तसल्ली से बोल रहा था। जमरा ने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की। हाँ, वो मैं ऐसे ही, बस सॉरी। इसे समझ नहीं आया कि वो क्या वजाहत करे। जमरा सुल्तान आज पहली बार हकलाई। बड़ी ताज्जुब की बात है। वो मशकूक सा ऐसे देखने लगा था। तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। जा रही हूँ मैं, कॉफ़ी भिजवा दूंगी। हाँ, वो उकताहट से चली गई थी। ये शख्स इंसान तो इंसान बातों की भी खाल उधेड़ता है। सुबह की दूधिया रोशनी आसमान पर फैली थी और वो चारों नाश्ते की मेज पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। आप दोनों को पता है, कुछ दिन पहले हेजल की एक लड़के की रैगिंग करने की कोशिश की। हेजल ने इसका वो हशर किया कि वो अब किसी की रैगिंग करने का सोच भी नहीं सकता। निहाल पुरजोशी से सारी कारस्तानी बताने लगी थी। तुम वहाँ
गुंडा गर्दी करने जाती हो हेजल? तुम प्रिंसिपल को भी बता सकती थी। जमरा ने हैरत से इसे देखा। ये चीज वेरी गुड गुड़िया, मुझे फख्र है तुम पर। अहद बड़ा ही खुश हुआ था। जमरा इसको तासुब से देखती रह गई थी। गुंडा कहीं का। अलबत्ता हेजल ने थोड़ी उठाकर तशकर में मुस्कुराहट पेश की थी। मैं इन दोनों के साथ गांव जा रही हूँ। चंद लम्हे बाद जमरा को इसने कहते सुना था। अहद के हलक में लुकमा अटका। इसने तिवरा कर जमरा का चेहरा देखा था। क्यों? सवाल इसी वक्त किया गया था। क्या मतलब क्यों? वो मेरा गांव है, मैं यहाँ रहकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। इसने खौफ से बताया। अच्छा, वापस कब आओगी? बेताबी से पूछा गया। जब तक सारे हिसाब चुकता नहीं कर लेती। लफ्ज पर जोर देते जवाब आया था। आहत ने पुतलियां से कोर कर से देखा। जमीन के हिसाब किताब की बात कर रही हूँ। आहत के लब ओ की सूरत गोल हुए। जल्दी आ जाना, मैं तुम्हें मिस करूंगा। इसने इल्तिजा की। झूठा कहीं का। हाँ, इसने जवाबन सर झटका। हेजल, अगर दोबारा तुम्हें कोई लड़का तंग करे तो सिर्फ एक मैसेज कर देना मुझे। हेजल ने महज सर को खम दिया। होंठ मुस्कुराए थे। वो अपने सुरमई अरमानी सूट का जैकेट बंद करता उठ खड़ा हुआ था। इसे यकीनन देर हो रही थी। जमरा ने अपने दुपट्टे की गांठ पर नजर डाली जहां यूएसबी थी। इसने दुपट्टे के सिरे को अपनी गोद में रख लिया था ताकि इसकी नजर न पड़े। इसका दिल अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया था। खौफ, एहसास जुर्म ने इसे चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन वह करती भी क्या? कोई रास्ता नहीं था। फी अमानिल्लाह। वो आवाज़ पर चौंकी और उसके सामने ही खड़ा था मुस्कुराता हुआ। जब इसे हकीकत पता चलेगी तो शायद वो कभी इसे इस तरह नहीं देखेगा। न जाने क्यों इसे इसकी मुस्कुराहट की आदत होने लगी थी। आहद इसकी तरफ थोड़ा सा झुका और उसके माथे की तरफ इशारा करके इजाज़त तलब करना चाही। और न जाने इसके दिल में कौन सी नरमी घुली थी कि सर हिलाकर इसे इजाज़त दे दी गई। आहद की मुस्कुराहट गहरी हुई। इसने बेहद नरमी से इसके बालों पर हाथ जमाए और झुककर इसके माथे पर होंठ सब्त किए। इस लम्स में जमरा ने पहली बार सुकून महसूस किया था। इसके हलक में बेख्तियार को चटका। इसकी नफरत कमज़ोर पड़ रही थी। वो कमज़ोर पड़ रही थी। वो इसका महरम था, इसका शौहर था। इसने इतनी नरमी वाकई इसे नर्म पड़ने पर मजबूर कर रही थी। एकदम आहद पीछे हुआ और खुदा हाफिज कहता बाहर की तरफ बढ़ गया। वो संभली। वो किस फसू में जा चुकी थी। इसे कमज़ोर नहीं पड़ना था, नर्म नहीं पड़ना था। वो क्या कर रही थी? आहद, इब्राहिम और जमरा सुल्तान का साथ में कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसने अज़म से सोचकर खुद को हर उम्मीदों से आज़ाद किया था। कहते हैं रात खामोश और पुरसकून होती है, लेकिन ये रातें ही होती हैं जिनमें कहीं इन अनदेखे राज पीठ पीछे हुए वार और लोगों के असली रंग अपने अंदर दफन किए होती हैं। वो लोग हवेली दाखिल हुए तो इशा का वक्त हो रहा था और इस वक्त वो सब डाइनिंग रूम में बैठे रात का खाना नोश फरमा रहे थे। इसी रात की खामोशी में वो नीम अंधेरा ऑफिस नुमा कमरे में खड़ी इंतकाम और अपने असूलों की जंग लड़ रही थी। बलाखिर इसने कीबोर्ड पर उंगलियां रखी तो वो ठिठरी। इसका पासवर्ड तुम्हारा नाम है। इसने कर्ब से आंखें बंद करके खोली और फिर सर झटकते काम की तरफ मुतवज्जा हुई। आहद को हमने टीवी पर देखा और तुम आहद बहुत प्यारे लग रहे थे। वहाँ सब बैठे जमरा की तरफ मुतवज्जा हुए जहाँ आरा इससे पार्टी के बारे में मजीद पूछ रही थी। देखो तो सब ठीक था। पुरअसरार माहौल में बैठा खुशहाल शानदार खानदान। लैपटॉप की स्क्रीन पर इसकी मतलूबा फाइल डाउनलोड होना शुरू हो चुकी थी। इसकी रोशनी में जमरा का चेहरा, इसके तासुर वाज़े नजर आ रहे थे। वो उजलत में मालूम पड़ती थी। तुम्हें पता है जमरा, मैंने खीर भी बनाई है, मैं अभी लेकर आती हूँ। जहाँ आरा ने बताया तो वो मुस्कुरा दी। इसकी माँ खुश थी। होती भी क्यों ना, इतने दिनों बाद बेटी से जो मिल रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर डाउनलोडिंग 90% बता रही थी और जमरा दम साधे कभी स्क्रीन को देखती तो कभी दरवाजे को। सच शुक्र कि वो आज दूसरे कमरे में सो रहा था क्योंकि इसके कमरे में निहाल और हेजल थी। इसने जानबूझकर मूवी नाइट प्लान की थी ताकि वो इसकी आज रात की हर हरकत से बेखबर रहे। डाउनलोडिंग कंप्लीटेड लिखा जैसे ही स्क्रीन पर उभरा, इसी लम्हे जमरा ने यूएसबी निकाल ली और गहरी सांस भरकर लैपटॉप बंद कर दिया। जहां आरा ट्रॉली धकेलती आ रही थी और जमरा की नज़र वहां रखे 2 डोंगों पर पड़ी। दोनों में ही खीर थे। अम्मी, ये दूसरा छोटा वाला डोंगा क्यों? इसने नासमझी से माँ को देखा। अरे तुम भूल गई, तुम्हारे आगा जान को ज़्यादा मीठा बना है, इसमें बहुत कम मिकदार में चीनी डाली है। वो अब खीर निकालने लगी थी। वो सबसे पहले उन्होंने आगा जान को दी थी। मैं आपका काम कर चुकी हूँ, लेकिन ये यूएसबी मैं सिर्फ तब दूंगी जब आपको मेरा एक काम मुकम्मल हो जाएगा। वो फ़ोन पर यावर को मैसेज करती इसका जवाब देखे बिना ही फ़ोन पर पर्स में रख चुकी थी। इसका निहाल और हेजल बाहर गाड़ी में इंतजार कर रही थी। इसे देर नहीं करनी थी। जमरा ने खीर का पहला चम्मच मुंह में डाला तो मीठी खीर ने इसके जुबान की कड़वाहट को कम किया। वो पुरसुकून सा चेहरा लिए खीर खाती रही। वो शख्स आप तक पहुंच जाएगा, बस आप जगह बता दे
تاکہ میں اس کو اسی جگہ ڈیلیور کروا سکوں۔ گاڑی میں بیٹھی زمرہ کا فون تھرتھرایا تو اس نے اسکرین روشن کر کے یاور کا میسج دیکھا اور میسج کا آخر پڑھ کر وہ ہلکی سی ہنستی تھی۔ کھیر کھاتے یکدم آقا ابراہیم نے پیالہ زور سے میز پر رکھا اور ان کے ہاتھ بے اختیار سینے پر آ ٹھہرے۔ سب کی نظر ان پر پڑی۔ وہ اپنے سینے سے قمیض تھامے سانس لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ بابا آپ ٹھیک ہیں؟ کیا ہوا؟ کاجل اٹھا اور انہیں کندھوں سے تھاما۔ ابراہیم نے نفی میں سر ہلایا۔ ان کی حالت یوں تھی کہ وہ بول تک نہیں پا رہے تھے۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا اور اس تاریک کمرے میں مسلسل آدمی کی مدد کے لیے پکار سنائی دے رہی تھی۔ ایک دم بیچ میں لگا بلب جلا اور اس کی روشنی بے اختیار اس آدمی کے چہرے پر پڑی۔ اس روشنی سے وہ گردن پیچھے کر گیا تھا اور آنکھیں میچ لی۔ چند لمحے بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ پلک تک نہ جھپکا پایا، مانو کو یا سیب دیکھ لیا ہو۔ سامنے پڑی کرسی پر پیچھے کو ٹیک لگائے انسان کے روپ میں ایک ڈائن بیٹھی تھی۔ ہاں بالکل، اس وقت اس شخص کے لیے وہ ڈائن ہی تھی۔ مجھے تم سے مل کر اتنی خوشی ہو رہی ہے نا کہ بس میں اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتی، لیکن تمہیں نہیں ہو رہی ہوگی۔ مجھ سے مل کر خوشی ہے نا؟ سرد مسکراہٹ اس عورت کے ہونٹ پر رقص کر رہی تھی۔ اس آدمی کا پورا وجود لرزنے لگا تھا۔ بلب سے آتی روشنی اس کو کسی عذاب سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ یا اللہ، کیا ہوا؟ آغا جان، آپ سانس نہیں لے پا رہے؟ کیا آپ کا دم گھٹ رہا ہے؟ زمرہ فکر مند و پریشانی کے عالم میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر، کوئی ایمبولینس کو کال ملاؤ۔ کاجل بے چینی سے باپ کی پیٹھ سہلا رہا تھا۔ سلطانی، مجھے بخش دیں، مجھ پر رحم کریں، میں نے وہ سب مجبوری میں کیا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ اچانک گڑ گڑانے لگا تھا۔ میں جانتی ہوں میرے شوہر نے تمہارا منہ بند کروانے کے لیے تمہاری کوئی کمزوری کا فائدہ اٹھایا ہوگا، بہت پیسے دیے ہوں گے تبھی تم نے یہ کیا ہوگا، لیکن میں تمہیں اس سے بھی زیادہ پیسے دوں گی۔ تم مجھے بتاؤ کہ عہد ابراہیم نے مجھے اغوا کیوں کروایا تھا؟ وہ پوچھ رہی تھی لیکن اس آدمی کے چہرے کے تاثر بدل چکے تھے۔ میں نے ایمبولینس کو فون کر دیا ہے، بس آتی ہی ہوگی۔ نہال فون کان سے ہٹاتے بتا رہی تھی۔ آقا ابراہیم کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں، لب کھلے ہوئے تھے، چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ آخر انہیں اچانک سے کیا ہو گیا تھا؟ ابھی تو ٹھیک تھے۔ زمرہ کے لہجے میں ہمدردی تھی۔ بابا سانس لینے کی کوشش کریں پلیز بابا۔ کاجل مسلسل اس کے پیٹ سہلا رہا تھا مگر ان کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ دیکھو، میں جانتی ہوں اس نے یہ کیوں کیا ہوگا، اس لیے نہ تاکہ وہ ہیرو بن جائے اور مجھ سے شادی کر لے، لیکن سلطانی عہد بابا نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ اس آدمی نے اس کی بات کاٹی اور اگلے ہی لمحے زمرہ کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ پھر کس نے کیا تھا؟ وہ چمبے سے میز کی طرف آگے کو جھکی۔ میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا، میرا یقین کریں سلطانی، میری کوئی غلطی نہیں، خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ وہ اس کی منت سماجت کو نظر انداز کرتی سامنے کھڑے آدمی کی طرف دیکھا اور اسے اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے آدمی آگے آیا اور نوٹوں کے بنڈل رکھتا پیچھے ہوا۔ دیکھو، ان پیسوں سے تم یہ ملک چھوڑ کر ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہو، بس مجھے یہ بتا دو کہ مجھے تم نے کس کے کہنے پر اغوا کروایا تھا؟ اس آدمی نے ایک نظر پیسوں کو دیکھا جن سے اچھے اچھے انسان بہک جائیں۔ مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، آپ پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ میں نہیں بتا سکتا، اگر میں نے بتایا تو میں اپنی جان گواہ بیٹھوں گا۔ میرے بیوی بچے مجھ پر رحم کریں۔ سلطانی، ایمان ڈگمگایا مگر زندگی ہر شے سے پیاری تھی۔ زمرہ کے برداشت نے دم توڑا تھا، آنکھوں میں غصہ درایا تھا، ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس کا ہاتھ آگے کرو۔ ملکہ کا حکم آیا اور اگلے ہی لمحے اس آدمی کا ہاتھ میز پر تھا۔ زمرہ نے اپنے پرس سے تیز دھار خنجر نکالا اور میز کی طرف آگے کو ہوئی۔ اس آدمی کا چہرہ پک ہوا، آنکھیں خوف سے باہر آنے کو بے تاب ہوئی تھی۔ ابراہیم سانس لینے کی کوشش کری۔ حسنہ حسن آرا نے آنسو سیلاب کی طرح بہہ رہے تھے۔ وہاں کھڑا ہر شخص پریشان تھا۔ ابراہیم کو لگ رہا تھا کہ وہ صبح کا سورج بامشکل ہی دیکھ سکیں گے۔ اب بتاؤ کس نے کروایا تھا مجھے اغوا؟ وہ خنجر کے سہارے کو اوپر سے پکڑے اس کی نوک کو اس آدمی کی انگلیوں کے درمیان سے گزار رہی تھی۔ خنجر کی نوک میز پر بجتی ٹک ٹک کی آواز پیدا کر رہی تھی۔ سلطانی یوں نہ کریں۔ اس آدمی کے آنسو بہنے لگے مگر مقابل کو ترس نہ آیا۔ وہ کس تکلیف سے گزری تھی کسی کو اندازہ تک نہیں تھا۔ خوف، سانسوں کا اکھڑنا، بے بسی۔ اگر آج اس آدمی پر ترس کھائے گی تو وہ خود کے لیے ظالم کہلائی جائے گی۔ آخری بار پوچھ رہی ہوں، جواب نہ آیا تو اگلے ہی لمحے یہ خنجر تمہارے ہاتھ میں پیوست ہوگا۔ اس نے خنجر پر چلتے ہاتھ تیز ہو گئے تھے۔ میں سب بتا دوں گا، بس یہ روک دیں، جب سب بتا دوں گا۔ وہ بے قراری اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے بولا تو زمرہ کے ہاتھ تھمے۔ خنجر ہٹا کر وہ پیچھے ہوئی اور اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ آغا ابراہیم، انہوں نے کروایا تھا۔ زمرہ کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ جہاں آرا مالکن کو یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ آپ غیر محفوظ ہیں، آپ کو شادی کر لینی چاہیے تاکہ آپ کا شوہر آپ کی حفاظت کر سکے۔ زمرہ کے پہلو میں گرے ہاتھ میں پکڑے خنجر پر ہاتھ مضبوط ہوئی۔ ضبط سے آنسو اندر بھینچے اور وہ شخص
جس سے میری شادی ہو جانی چاہیے وہ بھی یقیناً احد ابراہیم ہوگا، ہے نا؟ آدمی نے اس بات میں سر ہلایا۔ زمرہ کی آنکھوں میں تکلیف کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ شروع دن سے جانتی تھی احد کا اسے بچا کر آنا سب سوچی سمجھی سازش تھی۔ وہ ٹھیک تھی، اب وقت آ گیا ہے ان نمک حراموں کو ان کے کیے کی سزا دی جائے، کیونکہ زمرہ سلطانی مرتی مر جاتی ہے لیکن بھولتی نہیں ہے اور نہ ہی بھولنے دیتی ہے۔ بالآخر شطرنج کے کھیل کا آغاز ہو چکا تھا، اب اس میں شہمات کون کس کو دے گا یہ آنے والا وقت بتانے والا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔